بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہسپتال میں بہت رش تھا۔ وہ تیز رفتاری سے مریض چیک کر رہا تھا تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مریضوں کو چیک کر سکیں۔ تبھی اس کے سامنے کرسی پر جو عورت آ کر بیٹھی، اسے دیکھ کر وہ یکدم ٹھٹک گیا۔ اس نے کچھ پل غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے نظر ہٹا لی۔ اس کا ذہن الجھ چکا تھا۔ پھر اس نے مریضہ سے نام پوچھا۔ جیسے ہی اس نے نام بتایا تو اس کی شک کی تصدیق ہو گئی، کیونکہ یہ تو وہی۔ روزمرہ زندگی میں اکثر اپنی زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ اور جملوں سے ہم اکثر دوسروں کے دلوں میں نفرت، حسد اور جلن کے بیج بو دیتے ہیں، اور ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے بوئے گئے یہ نفرت کے بیج وقت کے ساتھ ساتھ تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مگر ہم میں سے ہر کوئی اپنے ماں باپ کو ایک اچھے روپ میں ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم یہ توقع ہی نہیں کرتے کہ ہمارے ماں باپ بھی کوئی غلطی کر سکتے ہیں، لیکن اکثر اوقات اولاد کی محبت اور چاہت میں والدین اس حد تک انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں کہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ حقوق العباد کی نفی کر رہے ہیں۔ آج کی یہ کہانی بھی ایسی ہی ایک غلطی کی نشاندہی کرتی ہے۔ میرا نام وقار ہے اور میں برے والا کا رہنے والا ہوں۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے پتہ چلا کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ والدین بھی کیا، صرف ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، کیونکہ میں 5 سال کا تھا جب میرے والد وفات پا گئے تھے۔ والد کی وفات کے بعد میری ماں نے مجھے اکیلے پال پوس کر بڑا کیا۔ میرے والد کے کچھ زرعی زمینیں تھیں اور کچھ شہری جائیداد بھی تھی، جن کا کرایہ ہر ماہ میری ماں وصول کر لیا کرتی تھی، اور یوں ہم دونوں ماں بیٹے کی اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ بچپن سے جب لڑکپن میں قدم رکھا تو میرے ذہن میں ایک دھندلی سی تصویر تھی جو کہ ہمارے گھر میں ایک اور فرد کی موجودگی کو بھی ظاہر کرتی تھی۔ مجھے یاد پڑتا تھا کہ میری ایک باجی بھی تھی، جنہیں میں رضیہ باجی کہا کرتا تھا۔ جب ذرا ہوش سنبھالی اور جب میں نے اماں سے اس بارے میں پوچھا تو میری بات سنتے ہی ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اور وہ کہنے لگیں کہ اس کا ذکر میرے سامنے مت کرنا، میری یہ بات یاد رکھنا، آئندہ اس گھر میں تم رضیہ کا ذکر نہیں کرو گے۔ اس وقت میں 9 عمر سا لڑکا تھا، اماں کے غصے سے ڈرتا بھی تھا، اس لیے چپ کر گیا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرے اندر کا یہ تجسس بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف میں اپنی تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا، اور تعلیم کے میدان میں نے ڈاکٹری کے شعبے کو چنا تھا، کیونکہ میں شروع سے ہی ایک اچھا ہونہار طالب علم تھا۔ اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میڈیکل کالج میں میرا داخلہ ہوا تو میں نے اپنی پیکنگ شروع کی اور اپنے تمام کپڑے نکال کر تہہ لگا کر میں نے بیڈ پر رکھے، اور جب میں نے الماری سے بیگ نکالا تو اس بیگ میں پہلے سے ہی کچھ چیزیں موجود تھیں۔ میں نے وہیں کمرے سے بلند آواز میں اماں کو پکارا اور ان سے پوچھا کہ اماں، بیگ میں تو پہلے سے ہی کچھ چیزیں پڑی ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ اماں نے بھی وہیں کچن سے کھڑے کھڑے آواز دی کہ بیگ سے نکال کر الماری میں رکھ دو۔ میں نے فوراً بیگ میں موجود چیزوں کو بیڈ پر نکالا اور الماری کھول کر ایک ایک کر کے ساری چیزیں اٹھا کر الماری میں شفٹ کرنے لگا۔ ان چیزوں کو اٹھاتے اٹھاتے اچانک میرے ہاتھ سے کچھ نیچے پھسل کر گر گیا۔ کپڑے الماری میں رکھنے کے بعد میں نے جھک کر دیکھا تو وہ چند تصویریں تھیں۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ کر وہ تصویریں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ تمام تصویریں رضیہ باجی کی تھیں، مگر یہ تصویریں اس زمانے کی تھیں جب میرے والد حیات تھے۔ کسی تصویر میں اماں، ابا، میں اور رضیہ اکٹھے تھے، کسی تصویر میں ابا ہم دونوں بچوں کے ساتھ موجود تھے، اور کسی تصویر میں باجی نے مجھے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ تمام تصویریں بہت خوبصورت تھیں۔ میرے دل میں یکدم اداسی بھر گئی اور مجھے اچھی طرح اپنے ماضی کے وہ لمحات یاد آنے لگے جب رضیہ باجی مجھے اٹھایا کرتی تھی، مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی، میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور مجھے گنتی یاد کروایا کرتی تھی۔ مگر پھر رضیہ باجی کہاں گئی؟ یہاں سے ان دھندلی یادوں کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ کیا رضیہ باجی مر چکی ہیں؟ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، لیکن اگر باجی مر چکی ہوتی تو اماں اس سختی سے مجھے ان کا ذکر کرنے سے منع نہ کرتی۔ میں ان تصویروں کو ہاتھ میں لے کر پرانی یادوں میں کھویا ہوا تھا جب اچانک مجھے باہر سے اماں کی آواز سنائی دی، جو مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ کیا تمہاری پیکنگ مکمل ہو چکی ہے؟ میرے ہاتھ میں تصویریں دیکھ کر ایک بار پھر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر میں نے بھی اس بار مضبوط لہجے میں کہا، اماں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر رضیہ باجی کہاں؟
تو ماں انتہائی سخت لہجے میں بولی کہ وہ بھاگ گئی تھی گھر سے۔ اماں کی بات سن کر میں ساکت رہ گیا۔ اماں کمرے سے جا چکی تھی، میں نے خاموشی سے تصویریں کپڑوں کے نیچے رکھ دیں۔ پیکنگ مکمل کرنے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آخرکار میرا جانے کا دن بھی آ پہنچا۔ اپنی ماں سے ڈھیروں دعائیں لے کر میں دوسرے شہر تعلیم حاصل کرنے چلا گیا۔ نیا شہر، نئے لوگ اور مشکل پڑھائی، آہستہ آہستہ میرے ذہن سے رضیہ باجی کی یاد نکل گئی۔ پھر وقت پر لگا کر اڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے میڈیکل کے 5 سال مکمل ہو گئے۔ اب میں ایک ڈاکٹر بن چکا ہوں۔ اس کے بعد میں نے 1 سال کی ہاؤس جاب مکمل کی ہے اور پھر گھر لوٹ کر آیا ہوں، کیونکہ میں کہیں بھی سرکاری نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی اماں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے میرا ارادہ یہی تھا کہ اپنے شہر میں اپنے گھر کے قریب ہی میں کلینک کھول لوں گا، اور پھر میں نے اپنے اس ارادے کو عملی جامہ بھی پہنایا۔ جب میں واپس پہنچا تو اپنے گھر کے قریب ہی میں نے کلینک کے لیے جگہ دیکھنی شروع کی، اور پھر مجھے ایک مناسب سی جگہ مل گئی اور میں نے وہاں پر خدمت خلق شروع کر دی۔ تعلیم سے فارغ ہو چکا تھا اور باقاعدہ اب ڈاکٹری کی فیلڈ میں بھی آ چکا تھا۔ اب اماں میری شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر میں نے اماں سے کہا کہ اماں 1-2 سال مزید رک جائیں، مجھے تھوڑا سا اپنی فیلڈ میں سیٹل ہو جانے دیں۔ ایک دفعہ میں سیٹ ہو جاؤں پھر آپ میری شادی کر دیجیے گا۔ جبکہ اماں کو میری شادی کی جلدی تھی۔ اکثر تو وہ مجھے یہ کہہ کر بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی تھیں کہ میں تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتا، پتہ نہیں کب فرشتہ آخری پیغام لے کر اور میں اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کی خوشیاں بھی نہ دیکھ سکوں۔ پھر اماں کی اس جذباتی بلیک میلنگ پر میں ہمیشہ مسکرا کر اماں سے کہا کرتا تھا، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، کروں گا شادی ضرور کروں گا، بس کچھ دیر اور رک جائیں۔ وقت گزرتا رہا اور ماں کی دعاؤں سے آہستہ آہستہ محلے میں اور شہر میں میرا نام بننے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ شہر بھر سے لوگ علاج کے غرض سے میرے کلینک پر آیا کرتے تھے اور میں اسے اللہ کا کرم ہی سمجھتا تھا کہ اس نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ میں اپنے کام میں دن رات مصروف رہتا تھا، مگر پھر اچانک میری زندگی میں ایک ایسا جس نے میرے سوچنے کا نظریہ ہی بدل دیا۔ یکدم سب کچھ پلٹ گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ رمضان کے دن تھے۔ میرے 1-2 ڈاکٹر دوستوں نے مل کر فری کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ جو بڑے ڈاکٹروں کی زیادہ فیس ادا نہیں کر سکتے وہ فری چیک اپ کروا سکیں، اور اسی بہانے ہمیں بھی ثواب مل جائے گا۔ ہم یہ فری کیمپ مختلف شہروں میں لگا رہے تھے۔ اماں کو بھی میں نے اس بارے میں آگاہ کر رکھا تھا۔ 3 دن کا فری کیمپ ہم نے بورے والا میں لگایا، پھر اگلے 3 دن کا فری کیمپ ساہیوال میں لگایا۔ اس کے تقریباً 1 ہفتے بعد میرے دوستوں کا یہ پروگرام بنا کہ ہم بہاولپور جاتے ہیں، وہاں بھی 3 دن کا فری کیمپ لگائیں گے، کیونکہ میرے ان 2 دوستوں میں ایک بہاولپور کا تھا۔ ہم تینوں رضامند ہو گئے۔ ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، 3 دن کے لیے بہاولپور چلتے ہیں۔ اماں کو میں نے صرف یہ بتایا کہ اماں 3 دن کے لیے میں فری کیمپ کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، اور یوں میں اپنا مختصر سامان لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ بہاولپور آ گیا۔ بہاولپور میں فری کیمپ کا آغاز کیا تو پہلے دن بھی کافی رش تھا۔ صبح سے شام تک ہم صرف مریض ہی چیک کیا کرتے تھے۔ صرف نماز کے اوقات میں ہم تینوں دوست نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے اٹھتے تھے، اس کے بعد پھر سے مریض چیک کرنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ اس دن فری کیمپ کا یہ دوسرا دن تھا۔ میں جلدی جلدی مریض چیک کر رہا تھا تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مریضوں کو چیک کر سکوں۔ میں نے نیکسٹ پیشنٹ کی آواز لگائی تو میرے سامنے والی کرسی پر آ کر ایک عورت بیٹھی۔ پینسل ہاتھ میں پکڑتے ہوئے میں نے جیسے ہی نظر اٹھا کر اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھا تو کچھ لمحے کے لیے میں اپنی جگہ پر دنگ رہ گیا۔ پہلی نظر میں مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ رضیہ باجی ہیں۔ کچھ سیکنڈ تک میں نے ان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا، پھر جلدی سے نظر جھکا لی کہ کہیں انہیں برا ہی محسوس نہ ہو۔ میرے دل میں ہلچل سی مچ گئی، کیا یہ واقعی رضیہ باجی ہیں؟ حتیٰ کہ میرے ہاتھ میں پینسل بھی کانپ رہی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جی آپ کا نام؟ انہوں نے کہا رضیہ۔ یہ نام سن کر میرے دل کی دھڑکن کچھ اور تیز ہو گئی، یعنی واقعی یہ تو رضیہ باجی ہی تھی۔ پھر وہ اپنے مسئلے کے بارے میں بتانے لگی کہ ان کی کمر میں بہت درد ہے اور معدہ بھی ڈسٹرب رہتا ہے۔ میں نے ان کے لیے پرچی پر دوائی لکھی۔ پرچی پھاڑتے ہوئے اس کے پیچھے میں نے اپنا نمبر لکھ دیا۔ ان کی طرف پرچی بڑھاتے ہوئے میں نے کہا، رضیہ باجی میں وقار ہوں، آپ نے مجھے پہچانا؟ میری بات سن کر کچھ پل کے لیے وہ میرے چہرے کی طرف حیرانگی سے دیکھتی رہیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا گیا، مگر میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور کہا، باجی ہمت کریں، رونا نہیں ہے، میں ابھی یہیں پر ہوں۔ پرچی کے پیچھے میں نے اپنا نمبر لکھ دیا ہے، آپ رات کو مجھ سے رابطہ کیجیے گا، میں آپ سے ملنے آؤں گا۔ میں نے اور باجی نے، ہم دونوں نے ایک ساتھ اپنے آنسو پونچھے۔ پرچی پکڑتے ہوئے رضیہ باجی مدھم سا مسکرائی اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ باجی کے جانے کے بعد کا وقت میں نے کیسے کاٹا یہ میں ہی جانتا ہوں۔
مغرب کے وقت روزہ افطار ہوا اور ہم نے کیمپ بھی بند کر دیا۔ بے چینی کی حالت میں میں نے عشاء کی نماز اور تراویح ادا کی، کیونکہ مجھے رضیہ باجی کی کال کا بے صبری سے انتظار تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد کال کریں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کی تھوڑی ہی دیر بعد میرے فون پر ایک انجان نمبر سے کال موصول ہوئی۔ میں نے جلدی سے فون اٹینڈ کیا تو دوسری طرف سے مجھے رضیہ باجی کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھ سے حال چال دریافت کر رہی تھی۔ میں نے کہا باجی اس طرح نہیں، فون پر بات نہیں کرنی، آمنے سامنے بات ہوگی، مجھے اپنا ایڈریس لکھوائیے۔ انہوں نے مجھے اپنا ایڈریس لکھوا دیا، جسے میں نے جلدی سے نوٹ کیا اور پھر فون بند کر کے فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور باجی کے بتائے گئے ایڈریس کی طرف چل پڑا۔ یہ جگہ ہمارے ہوٹل سے تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ چکا تھا۔ گاڑی سے نیچے اترتے ہی میرا دل تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا۔ آگے بڑھ کر میں نے دروازے کی بیل دی تو دروازہ کھولنے والی رضیہ باجی ہی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے میرے سر پر پیار دیا اور مجھے اندر آنے کے لیے کہا۔ ہم دونوں بہن بھائی نہ جانے کتنے سالوں بعد ایک دوسرے کو مجھے صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر وہ کہنے لگیں تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر پلٹنے ہی والی تھیں کہ میں نے ان کو آواز دی اور کہا باجی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے افطاری کی ہے اور اب نماز کے بعد کھانا کھا چکا ہوں، آپ صرف میرے سامنے بیٹھ جائیے، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ سوال ہیں جنہوں نے سالوں سے میرے دل میں، میرے ذہن میں ہلچل مچا رکھی ہے، ان کے جواب جاننا چاہتا ہوں۔ رضیہ باجی فوراً پلٹ آئی اور پھر اداسی بھری ایک مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ کہنے لگی ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا باجی میں سچ جاننا چاہتا ہوں، گھر میں آپ کا ذکر بالکل بھی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جب بھی کبھی میں نے اماں سے آپ کے بارے میں پوچھا تو وہ بس سختی سے منع کر دیتی ہیں، اور جب میں جوان ہوا تو پھر میں نے بھی اماں سے سختی سے پوچھا تو جانتی ہیں اماں نے مجھے کیا کہا؟ اماں نے کہا کہ رضیہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ میری بات سنتے ہی رضیہ باجی کی آنکھوں سے تیز رفتاری سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور کہا کہ میں آپ سے سچ جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ سچ کیا ہے۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کیا تم واقعی کچھ نہیں جانتے؟ میں نے کہا واقعی باجی میں اس بارے میں۔ باجی نے مجھے جو کچھ بتایا اسے سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ میری سگی بہن نہیں ہے، وہ 10 سال کی تھیں جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور ان کے والد نے دوسری شادی میری ماں سے کی۔ ماں کا رویہ پہلے ان کے ساتھ ٹھیک تھا، مگر میری پیدائش کے بعد اماں نے ان کے ساتھ بیر باندھ لیا، اور پھر اس وقت ان کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملا جب میں 5 سال کا تھا اور ہمارے ابا وفات پا گئے۔ روبینہ باجی اس وقت 15 سال کی تھی۔ ابا کی وفات کے بعد اماں نے روبینہ باجی کے لیے رشتہ دیکھا اور جیسا بھی رشتہ ملا بنا چھان بین کے ان کی شادی کر دی۔ ابا کی وفات کے 1 سال بعد ہی اماں نے رضیہ باجی کی شادی کر دی، اور یہ 1 سال انہوں نے باجی سے اتنا برا سلوک کیا کہ باجی بعض اوقات اپنی موت کی دعائیں بھی مانگنے لگتی تھی۔ اور تو اور باجی کی رخصتی کے وقت اماں نے ان سے یہ تک کہہ دیا کہ اب وہ دوبارہ مڑ کر کبھی اس گھر میں نہیں آئیں گی، کیونکہ اس گھر میں رضیہ باجی کا سگا صرف ان کا باپ تھا اور وہ اب مر چکے تھے، اس لیے اب اس گھر سے ان کا کوئی ناتا نہیں۔ جہاں ان کی شادی کر دی گئی ہے وہی ان کا گھر ہے، اور اب یہاں آ کر ملنے ملانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رضیہ باجی نے بتایا کہ اماں نے ان کی شادی ایک ادھیر عمر شخص سے کی تھی جو کہ شادی کے 8 سال بعد ہی وفات پا گئے، اور اب رضیہ باجی کے 2 بچے ہیں۔ وہ انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ رضیہ باجی کے منہ سے یہ ساری حقیقت سننے کے بعد میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ماں یہ سب کچھ کر سکتی ہے، اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہی کیوں؟ وجہ جان کر تو میں اور بھی حیران و پریشان اور شرمندہ ہو گیا۔ وجہ تو صرف یہی تھی کہ اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی دولت اور جائیداد کا مالک وہ صرف اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ سوتیلی بیٹی کے لیے ان کے دل میں گھر میں جائیداد میں کہیں بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس دن میں 4 گھنٹے تک رضیہ باجی کے گھر بیٹھا رہا۔ ہم دونوں بہن بھائیوں نے دنیا جہان کی باتیں کی، اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اب آپ بے فکر ہو جائیں کیونکہ آپ کا بھائی زندہ ہے۔ بہاولپور میں آخری روز کا فری کیمپ کرنے کے بعد جاتے ہوئے میں رضیہ باجی کو بھی ساتھ لے گیا۔ برے والا شہر میں ابا کا ایک مکان جو کہ میں نے کرائے پر دیا ہوا تھا وہ میں نے کرایہ داروں سے خالی کرنے کے لیے کہا۔ چند ہی دنوں میں انہوں نے وہ مکان خالی کر دیا۔ وہاں میں نے رضیہ باجی اور ان کے بچوں کو ٹھہرنے کے لیے کہا۔ چند ہی دنوں میں ان کی ضرورت کی ہر چیز میں نے اس مکان میں مہیا کر دی تھی۔
رضیہ باجی کے بچوں کا اچھے اسکول میں داخلہ کروایا، ان کے بچوں کی فیس اور گھر کا ماہانہ خرچ میں نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ اماں کو فی الحال